آج ہمارے معاشرے میں جہاں اور بہت ساری چیزیں نایاب اور مہنگی ہو گئی، ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، وہاں ایک چیز اخلاق کا فقدان بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بد خلقی عام ہے، بد مزاجی عام ہے، اور حسن اخلاق کریمانہ بسیار تلاش کے بعد مشرق اور مغرب ہند سندھ گھومنے کے بعد بھی الا قلیل اکا دکا کہیں نظر آتے ہیں، جبکہ یہ امت کا ایک خاص وصف تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو اتنا اعلیٰ، سیدنا سعد بن حشام رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پوچھنے کے لیے تشریف لائے۔ سیدہ کائنات سیدہ ام عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اماں مجھے اپنے پیغمبر کے کوئی اخلاق تو بتائیں۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بیٹا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جواب دیا کہ اماں قرآن تو میں روز پڑھتا ہوں۔ اماں نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، یہ سارا قرآن پیغمبر کے اخلاق کا نام ہے۔ الحمد کی الف لام سے لے کر والناس کی سین تک جو کچھ قال ہے وہ پیغمبر کی سیرت و اخلاق کا حال ہے۔ اخلاق کہتے ہیں نیک کام کا آسان ہو جانا، ایک ہے نیکی کرنا، ایک ہے نیکی کا آسان ہو جانا۔ اللہ نے جا بجا فرمایا، اے نبی جی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم آپ کے لیے نیک کام کرنا آسان کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا، نون والقلم وما یسطرون، نون کی شکل ایسے ہے جیسے دوات ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے معنی کیا نون قسم ہے دوات کی، والقلمی اور قلم کی۔ یہ سارا زمانہ اللہ نے لوح محفوظ میں پہلے لکھا، پھر اللہ نے گویا سارے زمانے کی ساتھ قلم کی اور دوات کی قسم کھائی۔ اے نبی جی یہ سارا زمانہ گواہ ہے کہ جو ہم نے آپ کو اخلاق نصیب فرمائے، ایسے اخلاق آدم تا بعیسیٰ کسی نبی کو بھی ہم نے نصیب نہیں فرمائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں، پیغمبر کے اخلاق کا تو عالم یہ تھا، ساری زندگی پیغمبر نے اپنی ذات کی خاطر نہ کسی سے جھگڑا کیا، نہ اپنی ذات کی خاطر کسی سے کوئی بدلہ لیا، نہ اپنی ذات کی خاطر حضور غصہ ہوئے۔ حضور کا غصہ تب ہوتا جب اللہ کے احکامات کو روندا جاتا، جب اللہ کے احکامات کو لوگ پس پش ڈالتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ہوتا۔ اللہ کے نبی اپنی ذات کی خاطر غصہ نہ کرتے تھے۔ آپ کے اخلاق کا عالم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، 10 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، ایک مرتبہ مجھے یاد نہیں کہ پیغمبر نے مجھے کام کہا ہو اور میں نے کام نہ کیا ہو تو حضور نے پوچھا ہو، انس یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ تو اللہ کے نبی کے پاس تھی ہی نہیں۔ فرمایا ایک مرتبہ پیغمبر نے مجھے بھیجا، میں کام سے جا رہا تھا، راستے میں کوئی تماشا لگ رہا تھا، میں وہیں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے۔ پھر حضور نے سوچا کہ ابھی تک انس آیا نہیں، اللہ کے نبی بنفس نفیس خود چل پڑے، میں تماشے میں مصروف تھا۔ اللہ کے نبی نے کوئی ڈانٹا نہیں، مسکرائے اور مجھے مخاطب کر کے کہا، انس بیٹا مجھے بتا دیتے میں خود کر آتا۔ کوئی بات نہیں، تم یہاں دیکھو، میں خود جا کے وہ کام کر کے آتا ہوں۔ تیرے میرے ہاں اگر ملازم سے غلطی ہو جائے،
دنیا کی وہ گالی نہیں ہوتی جو ہماری زبان پر نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے خادموں کے ساتھ محبت کا اور احسان کرنے کا کیسا طریقہ ہمیں سکھلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور بردباری کا عالم یہ تھا۔ امام الانبیاء تشریف لائے، ابو جہل جس کا نام عمر ابن حشام، جس کی کنیت ابو الحکم تھی، وہ کھڑا تھا سامنے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس نے کہا، کیا آپ کہتے ہیں لات منات سے نہیں ہوتا، عزہ سے نہیں ہوتا، ایک اللہ کی ذات سے ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بات میں کہتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، وہ لاٹھی اٹھا کر کے زور سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشانی اور سر مبارک میں ماری، جس کی وجہ سے یہ جگہ پھٹ گئی، زخم ہو گیا، خون بہنے لگا، داڑھی مبارک پیغمبر کی رنگین ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے ایک جملہ تک نہیں فرمایا، آپ لب کو سی کر خاموشی کے ساتھ پیغمبر وہاں سے چل پڑے۔ یہ سارا منظر دیکھنے والی حضرت حمزہ کی ایک باندھی تھی، وہ سارا کچھ دیکھ رہی تھی۔ کہتی ہے مسلمان تو میں بھی نہیں تھی، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافر یہ معاملہ کریں۔ میں گھر میں بیٹھی تھی، سیدنا حمزہ شکار سے واپس آئے، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا حضرت حمزہ نے، واپس ہے، مجھے افسردہ دیکھا۔ کہا کیا بات ہے افسردہ ہو؟ کہا میں نے آج آپ کے بھتیجے کو دیکھا، خاموش آ رہے تھے، ابو جہل نے چھیڑ خانی کی، پھر زور سے ایسی لاٹھی ماری کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پھٹ گیا۔ جب یہ بات سنی، سیدنا حمزہ کہتے ہیں میرا جگر پھٹنے لگا۔ کہا میرے زندہ ہوتے ہوئے میرے بھائی کے بیٹے پر لوگ ہاتھ اٹھائیں۔ اٹھ کھڑا ہوا، ہاتھ کے اندر ایک کمان تھی جہاں سے تیر چلاتے ہیں، وہ کمان ہاتھ کے اندر لی، شکار سے آئے تھے، آئے تو دیکھا ابو جہل بیٹھا تھا، مجلس لگی ہوئی تھی، قہقہے لگا رہا تھا کہ آج میں نے جو کام کیا، آج کے بعد اس دھرتی پر اللہ کی توحید بیان کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آ کر کہا اوے عمر ابن حشام، تو نے میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھ لیا، کیا اس کا پرسان حال کوئی نہ رہا؟ تیری کیا مجال؟ آپ نے وہ اٹھائی کمان، زور سے سر کے اوپر ماری، ابو جہل نیچے دھڑام سے گرا، ابو جہل زخمی ہو گیا، لوگ اٹھنے لگے۔ عمر ابن حشام ابو جہل نے روکا کہ مت روکو، مت اٹھو، بیٹھے رہو، ورنہ یہ جنگ چھڑ جائے گی، قبیلوں کی آپس میں دشمنی ہو جائے گی، خاموش رہو۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، دیکھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک نم ہیں، آپ کے مبارک آنسوں بہہ رہے ہیں، خون آپ کا بہہ رہا ہے، داڑھی مبارک تر ہے۔ چاچے کو آتا دیکھا تو پیغمبر نے کہا چاچا ابھی اماں کے پیٹ میں تھا، ابا جدا ہو گیا، 6 سال کا تھا، اماں جدا ہو گئی، تھوڑا ہوش سنبھالا، دادا جدا ہو گیا، آج میری قوم کے لوگ میرے اتنا مخالف ہیں، حق بات کو اتنا ٹھکراتے ہیں، میرے اتنا دشمن ہیں کہ صرف رب کی توحید بیان کرنے کے بدلے میں اس نے میرا زخمی کر دیا سر مبارک۔ تو حضرت حمزہ نے کہا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی آپ روئیں نا، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، میں نے جا کر یہ کمان اس کے سر پہ ماری ہے، اب وہ اپنی نسلوں کو سبق دے گا، آج کے بعد آپ کی راہ میں روڑے نہیں اٹکائے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں مزید اضافہ ہو گیا، بڑھنے لگے۔ فرمایا حمزہ آپ کو کس نے کہا کہ یہ پاک پیغمبر بدلہ لینے کی خاطر آیا ہے؟ مجھے ذرہ برابر خوشی نہیں ہوئی کہ آپ نے میرا بدلہ لیا۔ کہا میرے محبوب میرے بھتیجے، پھر کس بات سے آپ کے آنسوں رکیں گے، کس بات سے آپ خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا میں تو اس بات سے خوش ہوتا ہوں کہ کوئی میرا کلمہ پڑھے، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ اگر آپ مجھے چپ کرانا چاہتے ہیں، اگر آپ میرے آنسوں پہنچنا چاہتے ہیں، چاچا آپ کلمہ پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لینا تیرا کام ہے، قیامت کے دن شفاعت کر دینا محمد الرسول اللہ کا کام ہے۔ کہا اگر میرے کلمے سے تیرے آنسوں خشک ہوتے ہیں، لے میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ پیغمبر نے ساری زندگی
اپنی ذات کی خاطر بدلہ نہیں لیا۔ بدلہ کیا لینا؟ ابو جہل نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بہت بڑا گڑھا کھدوایا، اس کے اوپر گھاس وغیرہ ڈالی، محبوب کریم کو بھیجا کہ میں بیمار ہوں، حضور کو بلاؤ۔ پتہ تھا یہ رحیم کریم پیغمبر ہے، میں جتنا راہ کے اندر روڑے اٹکاتا ہوں میرے بلانے پر یہ ضرور آئے گا۔ اللہ کے نبی فوراً اٹھے، ہو سکتا ہے یہ ابو جہل کو آخر میں توبہ کی توفیق ہو جائے، کلمہ پڑھ لے۔ حضور تشریف لائے، سیدنا جبریل علیہ السلام آئے، ابھی حضور دروازے میں تھے، کہا محبوب آپ نہ جانا، اس نے آپ کے لیے گڑھا کھود رکھا ہے۔ میرے محبوب دروازے سے واپس تشریف لا رہے تھے، واپس مڑ رہے تھے، ابو جہل نے دیکھا کہ حضور واپس جا رہے ہیں، اس نے حضور کو بلانے کی خاطر اتنا جلدی اٹھا کہ اپنا گڑھا ہی اس کو بھول گیا، خود گڑھے کے اندر گرا، اور پھر گڑھا گرنے کے بعد ساری قوم کے لوگ کٹھے ہوئے، پھر رسیاں باندھی گئی، رسیاں لٹکائی گئی، اس گڑھے کے اندر ایک رسی پوری نہیں ہوتی تھی، جو رسی ڈالتے تھے رسی کم ہو جاتی تھی۔ اب اس نے دیکھا کہ مجھے یہاں سے بچانے والا اور کوئی نہیں، وہ رحیم کریم پیغمبر ہے جو مجھے یہاں سے باہر نکالے گا۔ پیغام بھیجا حضور کو بلا کے لاؤ۔ امام الانبیاء پھر تشریف لے آئے، یہ نہیں کہا کہ ابھی دغا دھوکہ کیا، اللہ کے نبی نے کہا شاید کلمہ پڑھ لے۔ حضور تشریف لے آئے، ابو جہل نیچے کھڑا تھا، حضور نے فرمایا اگر میں تجھے اوپر کھینچ لوں پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا میں ضرور مسلمان ہوں گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والا ہاتھ نیچے کیا، سیدھا ابو جہل کے ہاتھ میں پہنچا، وہ حیران ہو کے دیکھ رہا تھا۔ کہا ابو جہل کیا بات ہوئی؟ یہ تو ایک کنواں ہے، اگر تو تحت الثری کے اندر بھی کھڑا ہوتا، پاک پیغمبر کا نبوت والا ہاتھ تھا، اللہ وہاں تک بھی ہاتھ پہنچا دیتا۔ ہاتھ سے پکڑا، اوپر کھینچا، کہا پڑھو کلمہ۔ کہا آپ کو کس نے کہا میں کلمہ پڑھوں گا؟ یہ تو سراسر جادو ہے۔ اور مسلمانوں، ہم پیغمبر کے اخلاق تو پڑھیں کہ کتنا پیغمبر کے اعلیٰ اخلاق تھے۔ سگے چچے کا دشمن آیا قتل کرنے والا حضرت حمزہ کو، حضرت وحشی آیا، پیغمبر کو کہا اللہ کے نبی میری معافی ہے۔ حضور نے فرمایا صرف کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، قیامت میں محمد تیری شفاعت کر دوں گا۔ پیغمبر کے اخلاق کا عالم یہ تھا، چھوٹے چھوٹے غلام، چھوٹے چھوٹے بچے اور باندھیاں، کالے غلام اور باندھیاں سردی کے موسم میں باہر کھڑے ہوتے تھے، ہاتھ کے اندر برتن ہوتے، بیچ میں ٹھنڈا پانی ہوتا۔ کیوں کھڑے ہیں؟ میں حضور نماز پڑھا کے باہر آئیں گے، پھر حضور برکت کی خاطر یہاں ہاتھ ڈالیں گے، اس پانی کے اندر ایسی برکت ہو جاتی ہے۔ ہم غریب ہیں، طبیب حکیم کو دینے کی خاطر پیسہ نہیں، جب ہمارے غلاموں میں باندھیوں میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے ہم پانی پلا دیتے ہیں، اللہ شفا نصیب فرما دیتا ہے۔ پیغمبر بیت تشریف لاتے، پیغمبر نے کبھی یہ نہیں کہا سردی کا موسم ہے کیسے ہاتھ بھگوں، پیغمبر اس کے اندر ہاتھ بھگوتے، اللہ کے نبی چہرے انور دھوتے، پیغمبر کسی کے پانی سے کلی مبارک فرماتے، ساری امت کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے۔ ایک پاگل عورت مکہ مکرمہ کے اندر ایسی جس کی سننے والا کوئی نہ تھا، اپنا پرایا دور بھاگتا تھا، مکے کی گلیوں میں گھومتی تھی، لیکن ایک اعلیٰ درجے کے اخلاق والے پاک پیغمبر کی ذات تھی، وہ جس کو پکڑ کے گلی کے کونے میں کھڑے ہو جاتی اور اپنی طرف سے بڑبڑاتی رہتی، کسی بات کی سمجھ نہ آتی، وہ کہتی رہتی، میرے محبوب اپنے کان مبارک جھکا کے اس کی بات سنتے رہتے، وہ تھک جاتی تھی لیکن پیغمبر اپنا کان مبارک نہیں ہٹاتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، میٹھے مدنی جہاں آپ کی اور صفات قیامت کی صبح تک باقی رکھوں گا، آپ کے اخلاق بھی اتنا اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں کہ قرآن میں اس کا تذکرہ کر کے جب تک رب کا قرآن رہے گا اس وقت تک تیرے بھی اخلاق کا شان بیان رہے گا۔ او بھائیو، آج ہمارے اندر سے اخلاق کا فقدان ہو گیا، بدخلقی عام ہو گئی، آج میں ذلیل ہوتی ہے، یہ دین سے دوری ہے۔ جب اللہ